نماز کا چھوڑ دینا صرف ایک عمل کو چھوڑ دینا نہیں ہے، یہ ایمان کو چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان جو پہچان ہے وہ نماز ہے، جو اسے چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ سچ میں نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کچھ اسلامک اسکالر کا تو کہنا ہے کہ جو نماز چھوڑ دے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفنانا تک جائز نہیں۔ ایک اور بار بتا دوں، جس انسان نے ایک نماز بھی چھوڑی اس نے کفر کیا۔ میں اس بات کو بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہی نہیں۔ قرآن میں تو آپ کو ایسی کئی آیتیں مل جائے گی جس میں نماز کی اہمیت کے بارے میں ذکر ہوا ہے، تو میں ان آیتوں میں سے آپ کو کچھ آیتیں سنا دیتا ہوں۔ قرآن کی سورہ نمبر 74، سورہ مدثر کی آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 43 تک یہ کہا گیا ہے کہ شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا، مگر داہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے، اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کوئی انسان اگر جھوٹ بولے، غیبت کرے، سود لے، شراب پیے، جوا کھیلے، چوری کرے، رشوت لے، حرام ریلیشن شپ میں رہے، زنا کرے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، قتل کر دے، تو بھی وہ مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن جب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک بار خود سوچئے، اللہ سے بڑا کوئی کام ہے؟ اگر ہم پڑھائی، بزنس یا جاب کے لیے نماز چھوڑ رہے ہیں تو کیا یہ سب اللہ سے بڑا ہے؟ یہ سارے کام ہم کامیابی پانے کے لیے ہی تو کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کو ناراض کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور ایسی کامیابی کا کیا ہی فائدہ جس سے آپ نے اپنی آخرت کو بگاڑ دیا ہو، کیونکہ نماز چھوڑنا آخرت کو برباد کر دینا ہے، آخرت میں اپنے لیے جہنم کو حلال کر دینا ہے۔